کوئی مقابلہ نہیں ہے احمد حسین ڈیہڑ کا اور سید علی موسیٰ گیلانی کا۔ سید یوسف رضا گیلانی احمد حسین ڈیہڑ کو پولیٹکس میں لے کے آئے تھے۔ پورا کا پورا جو خاندان ہے، چاروں بھائی اور والد کے چیئرمین سینٹ ہونے کے باوجود جو گیلانی خاندان ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کو مسلسل ملتان کے دورے کرنے پڑتے ہیں، میٹنگز کرنی پڑتی ہیں اور اپنے سپورٹرز کو مطمئن رکھنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ میڈیا سٹنٹ ہے۔ کیا احمد حسین ڈیہڑ صاحب کے پاس کوئی ایسے ثبوت موجود ہے، کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں؟ دیکھیں، احمد حسین ڈیہڑ نے بھی جو ہے نا میڈیا سٹنٹ کھیلا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی کے بعد جو احمد حسین ڈیہڑ ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ہوائی فائر کی ہے۔ السلام علیکم، میں محمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ملتان کا سیاسی پارا جو ہے اس نے ملتان کی گرمی کے تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ملتان کی سیاست میں بے موسمہ طوفان آ چکا ہے۔ اس ٹائم پہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے عمران خان کو اوپن چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد حسین ڈیہڑ جو ہیں وہ گیلانی برادرز کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد علی قاسم گیلانی جو ہے وہ NCCIA میں احمد حسین ڈیہڑ کے اوپر درخواست دے دیتے ہیں۔ یہ ساری مت ہے کیا؟ یہ کہانی ہے کیا؟ آج ہم اسے سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر بتائیے گا کہ یہ بے موسمہ طوفان آ چکا ہے، علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ جو چیلنج کیا جاتا ہے، یہ خود اعتمادی ہے یا پھر صرف اور صرف ایک میڈیا سٹنٹ ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ 2024 کے الیکشن کو گزرے ہوئے تقریباً 2.25 سال ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آنے والے الیکشن میں بھی تقریباً 2 سے 3 سال ابھی رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن ملتان کی سیاست میں جو ہے اس وقت گرما گرمی جو ہے، حرارت وہ اس وقت عروج پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ گیلانی خاندان جو ہے جب سے اس نے 2024 کا الیکشن ون کیا ہے، دیکھیں گیلانی خاندان پاکستان کی سیاست کا، ساؤتھ پنجاب کی سیاست کا، ملتان کی سیاست کا سینئر ترین خاندان ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ سید یوسف رضا گیلانی وہ ایک وقت میں سپیکر قومی اسمبلی رہے، پھر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور آج کل وہ چیئرمین سینٹ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سید یوسف رضا گیلانی کے چاروں صاحبزادے اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ بالکل آپ دیکھیں کہ سید علی موسیٰ گیلانی، سید عبدالقادر گیلانی، سید علی قاسم گیلانی، علی حیدر گیلانی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں اور وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن ون کرنے کے بعد پورا کا پورا جو خاندان ہے، چاروں بھائی اور والد کے چیئرمین سینٹ ہونے کے باوجود جو گیلانی خاندان ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو یونین کونسل کے چیئرمینز ہیں، جن کی سپورٹ سے، جن کی ووٹ سے جو ہے گیلانی خاندان ملک کی سیاست کا ایک بہت بڑا خاندان ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھی سید یوسف رضا گیلانی کو مسلسل ملتان کے دورے کرنے پڑتے ہیں، میٹنگز کرنی پڑتی ہیں اور اپنے سپورٹرز کو مطمئن رکھنا پڑتا ہے۔ الزام یہ ہے کہ جب سے گیلانی خاندان جو ہے 2024 کا الیکشن انہوں نے ون کیا ہے، وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے جو ان کی وجہ شہرت ہے، کہ وہ جو ہے فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، وہ اپنے حلقے کی جو عوام ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس الیکشن کے بعد گیلانی خاندان کی وہ جو وجہ شہرت ہے، وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس میں سر آپ یہ دیکھیں نا، ہم سیلاب کی بات کریں یا ویسے معاملات کی بات کریں، آپ گیلانی ہاؤس کی بات کریں، وہاں پہ ہر ٹائم پہ لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور گیلانی برادر میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ میرا اگر کبھی چکر لگا ہے تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کے مسائل آ رہے ہیں، فون ہو رہے ہیں، حل کیا جا رہا ہے۔ سیلاب میں بھی ہمیں پیش نظر آئے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ
لوگوں کے یہ کام نہ ہونا ہے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا پھر کوئی اور سیاسی مفادات ہے، یا کہیں اور سے بہتر آفر آ رہی ہے؟ جب ایک ہی خاندان کے 3 بھائی قومی اسمبلی کے ممبر ہوں اور ایک بھائی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ توقعات کا لیول کیا ہوگا، لوگوں کی امیدیں ان سے کیا ہوں گی۔ ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ میڈیا سٹنٹ ہے یا خود اعتمادی ہے؟ اگر آپ ایم این اے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر آپ اپنے حلقے کی سیاست میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہر آئے روز یونین کونسل کے چیئرمینز کو بٹھا کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ایک دن جو ہے وہی یونین کونسل کے چیئرمین جو ہے وہ سید علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ ہوتے ہیں، اگلے دن وہ دوسرے امیدوار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے حلقے کی پولیٹکس میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی یہ میڈیا سٹنٹ ہے، اور اپنے حلقے میں، اپنے شہر میں جو ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے یا جس قدر ان پر شدید دباؤ ہے، اس دباؤ سے نکلنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک میڈیا سٹنٹ کھیلا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ سٹنٹ اتنا کامیاب تھا کہ وہ مسلسل تقریباً 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ سید علی موسیٰ گیلانی جو ہے وہ خبروں کا زینت بنے ہوئے ہیں، ٹرینڈنگ میں ہیں وہ۔ اب آپ نے گیلانی خاندان پہ، گیلانی برادرز پہ، علی موسیٰ گیلانی پہ کڑی تنقید کی ہے۔ احمد حسین ڈیڑھ صاحب کی جانب سے یہ جو کرپشن کے اتنے سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں، نہ صرف کرپشن کے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمام تر بھائی ہیں یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے، کرپشن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہونے والی ہے۔ کیا احمد حسین ڈیڑھ صاحب کے پاس کوئی ایسے ثبوت موجود ہے، کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں؟ اگر ثبوت نہیں موجود تو کیا اس طرح بے بنیاد الزامات جو ہے وہ لگانے چاہیے؟ دیکھیں، احمد حسن ڈیڑھ نے بھی جو ہے نا میڈیا سٹنٹ کھیلا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی کے بعد جو احمد حسین ڈیڑھ ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ہوائی فائر کیا ہے، تو میرا نہیں خیال ان کے پاس اس قسم کے ثبوت موجود ہیں، اور گیلانی خاندان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں کوئی تنازع ہے، کیونکہ جو سید یوسف رضا گیلانی ہیں وہ اپنے خاندان ہی نہیں بلکہ جو ملکی سیاست ہے اس کے اندر بھی ان کا بہت بڑا قد کاٹ ہے۔ وہ پاکستان کی سیاست کے تقریباً لاسٹ 40 ایئرز سے سینئر ترین سیاستدان ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، ملکی پولیٹکس میں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، کتنے بڑے بڑے عہدوں پر وہ براجماں ہیں، اور ان کا جو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی ان کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سید یوسف رضا گیلانی کا جو ہے وہ اتنا کمزور کنٹرول ہے اپنے بیٹوں پر کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ آپس میں الجھیں یا کسی تنازع کا شکار ہوں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ احمد حسین ڈیڑھ نے بھی یہ جو ہے نا میڈیا مینجمنٹ کے لیے، میڈیا انگیجمنٹ کے لیے جو ہے انہوں نے ایک ہوائی فائر کیا ہے، اور یہ سید علی قاسم گیلانی کی طرف سے بھی جو یہ اپلیکیشن کا معاملہ ہے یہ اب پاکستان کی سیاست کا وتیرہ بن چکا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو جو ہے تھوڑا سا ذہنی طور پر ٹارچر کرنا ہو یا خود خبروں کی زینت بننا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں جو ہے ایک اپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں۔ سر، ہم اس طرف آتے ہیں، اب آج کا سب سے اہم سوال جو ہے، اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں احمد حسین ڈیڑھ ورسز علی موسیٰ گیلانی، ان کا حلقہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر احمد حسین ڈیڑھ ورسز علی موسیٰ گیلانی الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، کون یہ الیکشن جیتے؟ دیکھیں، ایک تو ان کا حلقہ جو ہے وہ آپس میں مختلف ہے، تو احمد حسن ڈیڑھ جو ہے نا وہ تو سید یوسف رضا گیلانی کا جو حلقہ ہے NA 148 ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں۔ جو سید علی موسیٰ گیلانی کا جو مقابلہ ہوگا وہ مہر بانو قریشی اور ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب سے ہوگا۔ ہاں، ان کی مقبولیت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دونوں میں سے مقبولیت کس کی ہوگی سید علی زیادہ؟ موسیٰ گیلانی انتہائی متحرک سیاستدان ہے، ان کے والد جو ہے کسی دور میں یہ احمد حسین ڈیڑھ کو جو پولیٹکس میں لانچ کیا گیا تھا یا ان کو جو لے کر آئے تھے وہ سید یوسف رضا گیلانی لے کر آئے تھے۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی، سید یوسف رضا گیلانی
احمد حسین ڈیہڑ کو پولیٹکس میں لے کے آئے تھے، اور اس وقت احمد حسین ڈیہڑ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو ہے وہ امیدوار بھی تھے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے انتہائی متحرک ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے احمد حسین ڈیہڑ کا اور سید علی موسیٰ گیلانی کا۔ ہر سیاستدان نے جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس نے اپنے حلقے کے جو مخالف امیدوار ہے اس کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ باقی یہ میڈیا مینجمنٹ ہے، میڈیا انگیجمنٹ ہے، یہ جو ہے خبروں میں سوشل میڈیا پر ان رہنے کے لیے آپ اس قسم کے سٹنٹ جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ گیلانی خاندان اور ادھر سے قریشی خاندان ایک ٹائم پہ یہ اکٹھے تھے، پھر ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی، لیکن ان کے جانب سے کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی الزام تراشیاں جو ہے، کرپشن کے الزامات ہو یا ضمانتیں ضبط ہو جانا، یہ باتیں نہیں کی گئی۔ وہ سیاست کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں دونوں خاندان۔ تو کیا احمد حسین ڈیہڑ جن کا سیاسی کریئر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے شروع کیا، انہوں نے شروع کروایا، انہوں نے انہیں پیپلز پارٹی میں ان کروایا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احمد حسین ڈیہڑ صاحب کے لیے یہ ایک مناسب چیز تھی؟ دیکھیں جو پرانے سیاستدان ہیں نا وہ رواداری کی سیاست کرتے ہیں، وہ مروت کی سیاست کرتے ہیں، وہ تہذیب کی سیاست کرتے ہیں، وہ ڈیہڑ صاحب بھی تو پرانے ہیں۔ دیکھیں ڈیہڑ صاحب پرانے ضرور ہیں، وہ سابق ایم این اے رہے ہیں قومی اسمبلی کے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس قسم کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے تھا کہ بیٹوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اختلافات اور اس طریقے سے جو ہے ان کے آپس میں جو ہے کرپشن کے لیے یا جو ہے حلقوں کی جو ڈومین ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو اس قسم کی گفتگو کی موجودہ صورتحال میں تو قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب الیکشن 2 سے 3 سال اس میں ابھی وقت باقی ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جذباتی ہونا، جلد بازی کا مظاہرہ کرنا اور صرف میڈیا سٹنٹ کھیلنا اور میڈیا میں ان رہنے کے لیے جو ہے ویوز لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے آپ کا جو ہے پوسٹیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہوں، تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہارون انجم صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ ملتان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کس کروٹ جا رہا ہے، کہ آنے والے الیکشن میں مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ ملتان سے ہمیں کچھ نئے چہرے جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مزید کیا اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔